کہ منافقین جو ہے جب جہاد کی بات آئے گی تو لولے لنگڑے بہانے لے کر کے آئیں گے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو بہانے کرتے رہیں گے، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا رہے گا تو اچھل اچھل کر کے آئیں گے مال لینے کے لیے۔ یہ منافقین کی علامات ہے، سختیوں کو وہ نہیں پسند کرتے۔ جب کوئی سخت کام ان کے پاس آئے تو وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں یا جی چرانے لگتے ہیں۔ اسی لیے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین کی فہرست میں نام آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جو سچا مخلص مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ جھوٹے مجنوں بننے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سچا وہی ہے جو مصیبتوں کے وقت ایمان پر کھرا اترے اور ڈٹا رہے، جمع رہے، چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، وہ ایمان پر اگر جمع ہے، اسلام پر اگر کھڑا ہے، تو پھر وہ منافقین میں سے نہیں ہے، وہ سچے ایمان والوں میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک جا رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر ایک اور مسجد بنائی گئی تھی۔ سنیے، اس مسجد کا بھی حکم آیا ہے، مسجد ضرار۔ ایک مسجد بنائی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان تھے دیکھنے میں۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ بہانہ کیا کہ ٹھنڈیوں میں، بارشوں میں وہاں دور سے مسجد نبوی تک آنے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے۔ یہ مسجد جو ہے تقریباً مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے آس پاس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک کا سب سے پیارا بیان ہے مفتی صاحب کا۔ اس بیان کو آپ پورا ضرور سنیں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہوگا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اتنی دور سے اس مسجد میں آ نہیں سکتے، اس لیے اپنے ہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ تو بنا تو لی انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد، لیکن حقیقت میں اس مسجد کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، فرقہ بنانا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کی ایک سیکریٹ جگہ تھی۔ پلاننگ کرنے کے لیے ایک الگ سی جگہ چاہیے تھی، بنا لیا انہوں نے۔ اور پھر آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے اور ہماری بنائی ہوئی نئی مسجد میں آپ نماز پڑھا دیجئے تاکہ آپ سے برکت بھی رہے اور ہماری مسجد شاد و آباد رہے۔ ہم تو صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ٹھنڈیوں میں، بارشوں میں، موسموں کی سختیوں میں یہاں تک آنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور فرمایا تبوک سے واپسی کے وقت وہاں پر نماز پڑھا دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان منافقین کی ساری چالوں اور ان کے منصوبوں کو بتا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یہ منافقین صرف اور صرف منصوبہ بندی کے لیے اور پلاننگ کے لیے ایک اڈا بنائے ہیں، مسجد نہیں ہے، تو حضور نے آتے ہی اس مسجد کو جلا دینے کا حکم فرمایا۔ وہ مسجد نہیں ہے، نام کے لیے اس کو مسجد کہا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا اور اس مسجد کو اکھاڑ دیا گیا۔ پتہ یہ چلا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجد کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ بے شک وہی مسجد ہونے کے لائق ہے جس کی بنیاد میں ہی تقوی رکھا گیا ہو، اللہ اور اس کی رضا شامل ہو، وہی اصل مسجد ہے۔ اور وہ مسجد نہیں ہے جو خرافات کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد، یعنی صرف اور صرف پلاننگ کے لیے اور منصوبے کے لیے بنائی گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو، پتہ یہ چلا، حاصل یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ مسجد ہے، اور جہاں میں اب ایڈ کر کے عرض کرتا ہوں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن رسول کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے، وہ بھی کیسی مسجد ہے؟ مسجد ضرار یہی تھی، مسجد ضرار۔ وہ نماز تو پڑھ رہے تھے، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بنائے تھے، لیکن رسول کے خلاف منصوبہ کرنا تھا منافقین کو،
وہ نبی پاک کا احترام انہیں نہیں چاہیے تھا، اس لیے وہ مسجد نہیں، اس مسجد کو جلا دینے کا حکم فرمایا۔ ہم اسی لیے اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھی بھیجتے ہیں، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ہماری مسجدیں درودوں سے گونجتی ہیں، سلاموں سے گونجتی ہیں، نعت پاک سے گونجتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسجدیں قائم ہیں۔ الحمدللہ مجھے ایک نوجوان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہے کہ میرا عصر کا وقت ہو گیا، کہیں سفر میں تھا یا کہیں پر، تو نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، تو ایک جگہ ملی، مسجد تھی۔ وہ کہتا ہے وہ مشکوک لگ رہی تھی، پتہ نہیں مسجد ہے کہ نہیں ہے، کس کی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل کو قرار آیا، نماز پڑھ کر کے آ گیا۔ کہا پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد زمین اگر پاک ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے یقین ہو گیا تھا، اطمینان ہو گیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیوار پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی اتنی شدھ بدھ رکھتے ہیں کہ جہاں کی دیواروں سے میرے مصطفیٰ کا سلام ہو وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ میرے عزیزو، اس مسجد زرار کا ذکر اس میں آیا ہے، آج ہم نے جو تلاوت کی ہے، یہ منافقین کی سازشوں کا اڈا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے جس کو مسجد تقویٰ کہا، یعنی وہ مسجد قباء ہے، مدینے میں موجود ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ لیکن جس مسجد کو ڈھا دیا گیا، مسجد زرار ختم کر دیا گیا، ان سعودیوں نے اس جگہ کو بھی آج محفوظ رکھا ہے، وہاں پر بھی ان لوگوں نے اس کی بھی حفاظت کر لی ہے۔ ہر ایک کو اپنے پرکھوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں بھی انہوں نے سنبھال رکھی ہیں، لیکن میرے نبی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس کو چن چن کر کے ختم کر ڈالا۔ خیر، اور ایک ذکر اس میں آیا ہے 3 صحابہ کا۔ جنگ تبوک میں میرے آقا جا رہے تھے تو اعلان فرما دیا کہ سارے لوگ چلیں، سب کے اوپر حکم تھا۔ یہ جنگ تبوک کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر دور ہے، اور ایسے حالات میں یہ جہاد کا اعلان تھا جب سخت گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا، مسلمانوں کے پاس اس وقت مال کی کمی بہت تھی، اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والی جنگ، تنگ دستی والی جنگ۔ ایسے میں امتحان تھا سب کا، سب تو چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے رخصت ہوئے، 3 صحابہ مدینے میں پیچھے رہ گئے۔ وہ تینوں صحابہ میں سے ایک حضرت کعب بن مالک، ایک حضرت مرارہ، ایک حضرت ہلال، یہ مخلص مومنین ہیں، صحابہ ہیں، منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سچے صحابی رسول ہیں، لیکن پیچھے رہ گئے، فوج میں شامل نہیں ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا لیکن جا نہ سکے، سب جوان تھے، سب طاقت والے تھے، سب کے پاس حیثیت تھی، کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں، جہاد میں نہ جانے کے لیے کچھ عذر ہے، یا سخت بڑھاپا ہے، یا معذوری ہے، بیماری ہے، تو اس کو مستثنیٰ ہے، اس کے لیے ایکسیپشن ہے۔ لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا وہ گھر میں بیٹھا رہا۔ یہ 3 صحابہ ایسے تھے، ان کے پاس عذر تو نہیں تھا لیکن غفلت میں نہیں گئے۔ کس طرح کی غفلت؟ یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی مدینے میں ہی ہے، صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اٹھ کر کے شامل ہو جائیں گے، جیسے پیچھے کھڑے رہتے ہیں نا، ابھی امام صاحب تو قرات کر رہے ہیں، رکوع میں جانے کے وقت شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اور سستی آئی، اور سستی آئی، پھر مدینے سے بھی حضور نکل گئے، صحابہ بھی چلے گئے، یہ سوچتے رہ گئے کہ ابھی باہر ہی تو گئے ہیں، نکل کر کے شامل ہو جائیں گے، مدینے سے باہر کتنی دور ہے، دوڑ کر کے شامل ہو جائیں گے۔ پھر سو گئے،
اور قافلہ چل پڑا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور ہم بہت ساری بڑی بڑی چیزیں کھو جاتے ہیں، نمازیں کھو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ صحابہ اکرام تھے، رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اتنا دور چلا گیا کہ یہ دوڑ کے بھی نہیں پکڑ سکے، مدینے میں ہی رہ گئے۔ جنگ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ اللہ کے نبی کی نظر ہے، ہر صحابی کو جانتے تھے۔ آج جو سلام بھیجتا ہے امتی، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو میں اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ تو جو اس زمانے میں صحابہ تھے، کیا حضور ان کو نہیں جانتے تھے کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے؟ جنگ میں حاضر ہونے کے بعد حضور نے پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے، مرارہ بن ربیع کہاں ہے، ہلال بن امیہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سفر سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں۔ کہا وجہ کوئی؟ کہا کسی کو خبر نہیں۔ خیر جنگ ہوئی، واپس تشریف لائے میرے آقا مدینہ طیبہ۔ لمبا سفر ہوتا تھا، 900 کلومیٹر معمولی نہیں ہے، اس وقت پیدل سفر ہوتے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر۔ جنگ کے بعد جب واپس تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، آتے ہی ان تینوں کو بلوایا۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ آپ لوگ دین کے کاموں کو ہلکے میں لیتے ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا یہ صرف کسی مولوی کا کام ہے، یا کسی مفتی کا کام ہے، کسی مبلغ کا کام ہے۔ یعنی ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ تین نہ جاتے تو کیا فرق پڑتا، ہزاروں صحابہ تو چلے گئے تھے اور جنگ بھی فتح یاب۔ لیکن واپس آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی، بلوایا، تینوں آئے۔ یہ پوری حدیث بخاری شریف میں اس کی روایت کرنے والے خود حضرت کعب بن مالک ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو تینوں صحابہ کہتے ہیں، تینوں حضور جب ہمیں طلب کیے تو سب سے پہلی چیز یہی پوچھنے والے تھے کہ کیوں نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ کچھ ہیلا کر لیتے، کچھ بہانہ کر لیتے کسی بیماری کا یا کسی عذر کا۔ پھر وہ کہتے ہیں اس سے کیا بہانہ کریں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا۔ سچ سچ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکے، سستی، ہم غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے یہی اس میں بیان کیا ہے کہ منافقین پیچھے تو رہ جاتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ لیکن مخلص مومنین کا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان سے غفلت ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ بیوی پکار رہی تھی، بچہ بیمار تھا، ہمیں تکلیف تھی، نہیں، آ کر سیدھے کہہ گئے کہ یا رسول اللہ غفلت ہو گئی ہم سے، کاہلی سے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ سوچتا رہا شامل ہو جاؤں، نہیں شامل ہو سکا، یہ میری غفلت ہے، میری خطا ہے۔ تیسرے صحابی نے بھی یہی کہا کہ غفلت ہے۔ پتہ تھا ان کو کہ سزا ہو سکتی ہے، یاد رکھو سزا کے ڈر سے کبھی جھوٹ مت بولو، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا فرمایا، دوسرے سارے صحابہ تھے مسجد نبوی میں، سب سے کہا اس وقت تک ان سے کوئی بات چیت، مصافحہ، سلام کلام نہیں کرے گا جب تک ان کے متعلق اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، میں خود ان سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بائیکاٹ، اس طرح کا بائیکاٹ کس بات پر تھا؟ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ آنے پر۔ آج لوگ ہزاروں ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام پر کھڑے ہونے کے لیے، اور وہ بھی لولے لنگڑے بہانے ہیں۔ ایسی آج کسی کی نوبت نہیں آئی ہے کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہو کہ اگر حق بولے گا تو کاٹ دی جائے گی، نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کا یہ کم ظرف آدمی اور کم علم آدمی اتنا نہیں چیخ رہا ہوتا، اتنا نہیں چلا رہا ہوتا۔ ہم جتنا بول رہے ہیں الحمدللہ ہم جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بولتے ہیں، جب تک اللہ نے آزادی عطا کی ہے حق بات بولتے رہو، اور سب سے بہترین اور افضل جہاد یہی ہے ظالم بادشاہ کے آگے حق کلمہ بیان کرنا۔
آج نہ جانے کتنے ہیلے بہانے ہیں، کتنے بہانے ہیں۔ مجھے پتہ ہے 1-2 سال پہلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کر دی گئی تھی ہمارے خلاف۔ ہم نے صرف اتنا کہا تھا ناموس رسالت کے لیے ہر مسلمان کھڑا رہے گا، میرے آقا کی عزت کی بات ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں، آپ پوری قوم کو آگ میں جھونک رہے ہیں، امت کو تکلیف میں ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ میاں حق بات کے حصول کے لیے تکلیف میں جانا ہی پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کیا تم الزام لگاؤ گے کہ جب ان کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں، تلواریں نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر میں کیوں چلے گئے؟ کوئی سوال کرے گا؟ جان جوخم میں کیوں ڈال دیا؟ حق بات کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نادانوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے اعلان کا بھی کوئی مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، کھڑے ہو جاؤ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، میں نے اپنی شان کے لیے لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے ہم نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر، ایمان والوں کی مدد کریں گے، اس پر کسی کا یقین نہیں۔ لولے لنگڑے بہانے اس طرح کے یاد رکھو، اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جس کے سامنے تمہیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اسی کی شفاعت کے طلبگار رہو گے۔ کہاں جاؤ گے منہ چھپا کر؟ ان سے جو منہ پھراؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا آج ہمارا نہیں ہے معاملہ، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس۔ ان کے لیے میں آج بات کر رہا ہوں جن کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ مجھے پتہ ہے ہماری یہ بات دور دور تک جائے گی اور پہنچے گی۔ ایک بات میں بتاؤں، جب حالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف پھیل جائیں، اس وقت اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے تو فرمایا گیا وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منصب دیا۔ لوگ میرے عزیزو، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ممبر ہے، زبان ہے اور تبلیغ کا میدان ہے، ہم بول تو سکتے ہیں۔ کسی کو سختی کے ساتھ اس کی گردن نہیں پکڑ سکتے تو بول تو سکتے ہیں۔ اویئرنیس لانا اسی کا نام ہے، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، لیکن چند اعلانات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو جذب جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جہاں ہیں ان کے دلوں میں عشق رسول دھڑکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں، وہ 3 صحابہ کو دیکھو، جنگ تبوک میں نہیں گئے، حضور نے ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ان سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ کوئی بات چیت کرے گا۔ 40 دن گزر گئے، وہ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حضور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، ان سے کوئی ایک صحابی بھی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد حضور نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اتنا رویا تھا کہ مجھے زندگی اس سے زیادہ خطرناک کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ نہ کسی جنگ میں ڈرا تھا، نہ کسی بھیانک حالتوں میں خوفناک طریقے سے ڈرا تھا، کہیں بھی نہیں، لیکن یہ جو بائیکاٹ تھا یہ جان نکالنے والا تھا۔ زمین تنگ ہو گئی تھی، ہماری بیویاں ہم سے نہیں بات کرتی تھیں کیونکہ سب رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شوہر ہو اپنی جگہ پر، بھائی ہوگا اپنی جگہ پر، حضور کا حکم ہے نہیں بات کرنا ہے، سلام بھی نہیں۔ 50 دن گزر گئے، حضرت کعب کہتے ہیں رو رو کر کے میرے حلقے پڑ گئے تھے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہے، مولا ہم نے دل میں کبھی تیرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہماری سستی ہے، نفس کی کاہلی ہے، مولا تو معاف کر دے۔ ان صحابہ کے رونے پر مولا کریم رحمت والی آیت نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
اور وہ 3 لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی اور ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کی سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیا. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان کی توبہ کا اعلان ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. حضور نے یہ آیت جیسی تلاوت کی، دوڑے دوڑے صحابہ گئے ان تینوں کو اعلان کرنے کے لیے. کعب بن مالک خوشخبری ہو، مرارہ بن ربی خوشخبری ہو، ہلال خوشخبری ہو. کہا کیا ہے؟ آیتیں اتر گئی. ان کو وہ کہتے ہیں، ان کی کیفیت حضرت کعب بن مالک کو کہتے ہیں، میں جس حالت میں تھا سر پٹ دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، اور پہلی مرتبہ میں نے حضور کو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا. اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی عید کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں. جتنی خوشیاں زندگی میں آئی تھی سب ایک طرف، لیکن جس دن ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت اتری اور میرے نبی کو مسکراتے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں کبھی نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ دلوں کا قرار ہے، وہ دلوں کا سکون ہے. صحابہ اس کے لیے ہر اسٹرگل کرنے کو تیار رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہم خاندان میں کیسے رہیں گے، نہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے یہ ہماری غلطیوں کی سزا ہے. 50 دن تک صبر کرنا معمولی بات نہیں. 2 مہینے کا عرصہ گزرنے کو آ گیا تھا. بیویاں نہیں بات کر رہی، بچے نہیں بات کر رہے، گھر والے نہیں بات کر رہے، پڑوسی نہیں مل رہے، صحابہ نہیں مصافحہ کر رہے، خود رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہماری طرف. پھر کیا حالت ہے؟ لیکن ان کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صلہ دیا کہ توبہ قبول تو کر لی، لیکن ان کی توبہ کی قبولیت کو قرآن بنا کر کے قیامت تک کے لیے نازل کر دیا. اب قیامت تک مومنین تلاوت تو کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بشارت بھی ان کی اس میں ساتھ رہے گی. 3 لوگ پیچھے تو رہ گئے تھے، لیکن اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں اتار دی. یہ 3 لوگوں کے متعلق ہے. بہرحال آپ کی زندگی میں کبھی اگر ناموس رسالت کا مسئلہ آئے، حضور کی عزت کی بات آئے، آئیں کائیں مت کرنا، ہیلے بہانے مت ڈھونڈنا، ورنہ پھر حالات سنگین ہو جائیں گے. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تمہاری جوانی کس کام آئی تھی؟ تم جب جوان تھے تو حضور کی عزت کے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ تم نے اپنے طور پر کیا کیا؟ مطالبہ تو کرتے، برا تو جانتے، ان ظالموں کو کوستے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنا چلاتے ہیں یہ بھی ان کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب گالیاں دی جاتی تھی مکہ کے جاہل خبثا، تو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے؟ حضرت حسان بن ثابت بہترین شاعر تھے، بہترین شاعر تھے. وہ آتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے، اور پھر جس نے گالی دیا تھا اس کو چنتے تھے، پھر اپنے اشعار میں اس کی ایسی ہجو کرتے تھے. حضور پاک ان کے لیے کہتے اللہ تجھے جبرائیل امین سے مدد کرے. یعنی گستاخان رسول کو چن چن کر کے جواب دینا یہ صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فوراً اٹھ کر تلوار لے کر تو نہیں گئے، لیکن اپنے اشعار میں ان ظالموں کی ہجو کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ ان گستاخان رسول کے لیے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں. ہم دلی میں تھے تو ہمارے جو انویسٹیگیشن والے آفیسرز تھے وہ بھی ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لومڑی لومڑی بار بار کہتے ہیں. بے شک آپ جس کو جواب دیتے ہیں اس کو پاکنڈی کہتے ہیں، لومڑی کہتے ہیں. ہم نے کہا ہاں بالکل کہتے ہیں،
سبحان اس لیے کہ جو غار میں گوفے میں چھپ کر کے بار بار اس طرح کے حملے کرتا ہے اس کو لومڑی کہا جاتا ہے۔ اگر گٹس ہے، ہمت ہے تو آ جائے، جس طرح میدان میں دلی میں اعلان کیا گیا تھا مسجد میں، جامع مسجد میں، اور ہم نے یہ اعلان بھی کیا تھا، ان ظالموں اور خبیثوں کی کیا اوقات، ان کی 7 نسلیں بھی میرے آقا کی عزت کے لیے بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکیں گے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ لیکن ایک بات ہے میرے عزیزو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی، جتنی استطاعت دی، ظالموں کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں اور ان کو ان کی اوقات بتاتے رہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، جینا حرام ہوتا ہے۔ ان کے لیے خفت اور سبکی اور شرمندگی جو ہے یہی ایک موت کے برابر ہوتی ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، پورا ڈپارٹمنٹ لے کے بیٹھے ہیں، پوری حکومت ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، اور ایک ٹوٹی پھوٹی جماعت کا ایک مولوی ہمارے لیے اتنی چیلنج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک طاقت و قوت عطا کی ہے، میرے نبی کے گستاخوں کو جواب دینے کی جیسی طاقت ہے، جواب دیتے رہو اور اپنا نام ایمان والوں میں شامل رکھو۔ منافقین میں مت آؤ کہ سن کر کے ایسے ہی کانوں سے لے لیا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سوچتے رہے کہ دیکھا جائے گا، کوئی تو اٹھے گا جواب دے گا۔ بعض جماعتیں ہیں بیچاری، وہ تبلیغ کے لیے تو پورے گھر چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں 40 دن تک بھی۔ اچھی بات ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، چلے میں، چھٹی میں، جس طرح سے بھی جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے بھی جواب کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ نہیں، ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے بد دعا کریں گے، ان کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں۔ یہ دعا تو عورتوں کے لیے ہے، عورتیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرتی رہیں، ان کے اوپر ایسی تمام چیزیں ضروری نہیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا منصب دیا ہے اس کا استعمال کریں، لوگوں میں بیداری ظاہر کریں، اور ایمان کی قوت نوجوانوں کے اندر ایسی رہے کہ یہ جہاں جیتا رہے وہ سر اٹھا کر کے جیے کہ میرے نبی سچے اخلاق والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ کردار پر پیدا کیے گئے تھے۔ بہرحال یہ منافقین میں ہمارا شمار نہ ہو۔ میں نے جن 3 کا ذکر کیا وہ صحابہ تھے، وہ مخلصین تھے، وہ مومنین تھے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جو بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اسے گوارا ہی نہیں ہوتا، وہ رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے۔ رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل ہے، شفقت کرنے والا۔ رسول پاک کی صفات اس میں بیان کی گئی۔ میرے عزیزو، یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، اسی لیے تو امتی کرتے رہے زندگی بھر۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہماری تکلیف کو گوارا نہیں کرتے رسول۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا خیال کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا۔ وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، یہاں پر بھی یاد کرتے رہیں، قبر میں بھی جب تم جاؤ گے تب بھی وہاں تشریف لائیں گے، اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی حال یہی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ کو قیامت کے دن میں کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا نے فرمایا 3 ایڈریس دیے، میدان قیامت میں ڈھونڈنے کے 3 پتے تھی۔ کہا میری امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی تو حوض کوثر پر میں جام بھر کر کے اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا، وہاں تم مجھے ڈھونڈ لینا۔ اگر وہاں نہیں ملا تو میزان عمل، جہاں لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، وہ بہت سخت معاملہ ہوگا، تول کر کے وہاں پر میزان عمل
کسی کے برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، وہیں فرشتے اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے دوزخ میں لے جائیں گے، فوراً حکم ہو جائے گا۔ وہ سخت معاملہ ہے۔ حضور فرماتے میں وہاں کھڑا رہوں گا، کیا دعا کرتے کرتے اپنے امتیوں کے نیکیوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر کے ان کا پلہ بھاری کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچ جائے، یہ بچ جائے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ہے کہ ایک امتی پریشان حال تھا، رو رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی فرشتے میزان عمل میں لے آئے اس کو پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پورا نقشہ جو ہے ایک نعت میں کھینچا ہے۔ وہ نعت پورے اشعار مجھے یاد نہیں، لیکن سنو گے تو پورے قیامت کا منظر اس میں ہے۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف حیرت زدہ تختہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ فرمایا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتی پریشان ہو کر میزان عمل پہ کھڑا ہوگا، حضور بہت تیز قدموں سے وہاں پر پہنچیں گے، حضور آؤ ورنہ دم میں فیصلہ ہو جائے گا۔ امتی پکار رہے ہوں گے تو حضور آ گئے۔ اس کے اعمال تولے ہی جا رہے تھے، اس کی نیکیاں تھی نہیں یا کم تھیں، برائیوں کا پلہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہاں قیامت کے دن جو ترازو ہے، یہاں دنیا کے ترازو کے برعکس ہے۔ یہاں آپ اٹھائیں گے ترازو، اب تو سب ڈیجیٹل ہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ترازو ہوتا کیسا تھا۔ تولنے کے لیے جو ہوتا تھا پہلے ایسا کاٹا اٹھاتے تھے اور دو پلے ہوتے تھے، ایک پہ پتھر رکھا جاتا، ایک پہ سامان رکھا جاتا۔ جو وزن ہوتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ نیچے جائے گا نا۔ جو وزن ہوگا وہ نیچے ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے۔ لیکن ڈیجیٹل میں تو کچھ پتہ نہیں، خالی نمبر آتے ہیں۔ قیامت کے دن تو جو ترازو ہے اس کے ڈیجیٹل ہونے کا کہیں پر ثبوت نہیں ہے کہ نمبر آئیں گے۔ وہاں پر بھی ایسی ہی ترازو ہوں گے، دو پلے ہوں گے، لیکن وہاں کے متعلق فرمایا گیا کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ نیچے نہیں جائیں گے، جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ جو بھاری ہوگا قیامت کے دن اوپر جائے گا۔ برائیاں بھاری ہوں گی تو اوپر جائیں گی، نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ اوپر جائیں گی۔ پلہ بھاری ہوگا یعنی اوپر ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے آ گئے اس امتی کے پاس۔ توجہ، اللہ کرے کہ ان میں وہ امتی ہم ہی ہوں۔ تیز قدموں سے آئے، اس کا پلہ برائیوں کا اوپر جا ہی رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے پلے میں کوئی چٹی اس میں رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی۔ اچانک اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور فرشتوں نے کہا جا فلاں بن فلاں تجھے جنت کا پروانہ سنایا جا رہا ہے۔ وہ اتنا خوش تھا، وجد میں آ گیا، میرے آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میں تو گیا تھا برباد، جہنم میں جاتا، یہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے ایک رات سب سوئے تھے، تو تنہا بیٹھا تھا، سب سوئے تھے اور رات کو تو تنہا بیٹھا اور دل سے یاد کرتے ہوئے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تھا، وہ میں نے محفوظ کر لیا تھا تیرا درود، وہ آج یہاں لا کر پلے میں رکھ دیا، وہ سبب سے بھاری ہو گیا۔ اسی لیے میرے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے قیامت کے دن۔ تو یہ آیت جو آئی ہے لقد جاءکم، اس کی تفسیر بہت طویل ہو جائے گی کہ حضور کبھی بھی اپنی امتی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں فرماتے، بالکل نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کے ہو جاؤ، حضور تمہاری یہاں پر بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، عنایتوں پر عنایتیں اور وہاں پر بھی عنایتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں جلوہ رسول میں رکھے۔ اور آج ہم نے جو سورہ تلاوت کی، مین جو سورہ تھی وہ سورہ یونس ہے، جو 11ویں پارے کا اہم سبجیکٹ ہے۔ میں تو سورہ توبہ کی آخری آیتیں بیان کرتا رہ گیا، تقریباً پونا پارہ تک تو سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں،
ان کے زمانے کا تذکرہ موجود ہے. ان کی قوم سرکش ہو گئی تھی اور وہ بتوں کی پوجا میں لگ گئے. حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے اور پھر ان سے کہتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, باز آ جاؤ. وہ مانتے نہیں تھے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا میری امت اب نہیں مانتی, میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو ان پر عذاب بھیج دے. سنے لوگوں نے, پھر بھی آئے نہیں, اور یہ دعا کی اور حضرت یونس گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. نینوا ان کا گاؤں ہے, عراق میں آج بھی وہ گاؤں کا نام ہے نینوا. حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر کے چلے گئے, اپنی آبادی, اپنی بستی, اپنی امت کو چھوڑ دیا. پھر جو امت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی, انہوں نے دیکھا بڑے بوڑھے لوگ سب جمع ہوئے اور کہا کہ دیکھو حضرت یونس ہمیں ڈراتے رہے, بعض ہم نہیں آ سکے, وہ خدا کی طرف بلاتے رہے لیکن وہ ہمیں عذاب کی دھمکی دے کر گئے. دیکھ لو آج یونس علیہ السلام گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں, اگر وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب عذاب آ سکتا ہے. تو لوگوں نے جا کر کے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے, تو وہ سب کے سب ڈرے اور سب میدانوں میں آنے لگے. اسی وقت دیکھا بدلیاں چھا گئیں, دھواں اٹھنے لگ گیا اور دور دراز سے ایک بہت تیز دھواں اس شہر کی طرف آنے لگا. پہلے کے عذابات ایسی ہوتے, ابر چھاتا تھا, کالی بدلیاں آتی تھی, سب ڈر گئے. سب اپنے اپنے بچوں کو, عورتوں کو, سب کو لے کر میدان میں آ گئے. یہ پہلی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. پہلے کی قومیں جو ہے عذاب آ جانے کے وقت اگر وہ توبہ کرتی, ایمان لاتی تو ان کا معاملہ الگ ہے. موت کے وقت جو توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ قبول نہیں, یعنی فرشتوں کو دیکھ کر یا آخری خرخرے کے وقت نہیں توبہ قبول ہے. لیکن یہ قوم یونس ایسی کہ سب میدان میں جمع ہوئے اور گڑ گڑانے لگے, رونے لگے, اپنے بچوں کو سامنے کیا, اپنی عورتوں کو کیا, سب, اور یوں عرض کرنے لگے مولا اگر تیرے نبی, تیرے رسول یونس علیہ السلام یہاں ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے اور تیری فرمان برداری کرتے. مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو اس قوم پر رحم آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا. عذاب پورا آ چکا تھا, اللہ نے روک دیا کہ یہ عذاب واپس چلا جائے. بچ گئے, وہ پوری قوم بچ گئی. لیکن یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, وہ بستی چھوڑ کر کے نکلے اور سمندر کے سفر پر نکل گئے کہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں, بہت دور چلے جانا ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں, کبھی بھی اپنی قوم سے پریشان ہو کر کے پوری قوم کو تنہا چھوڑ کر کے جانا بھی نہیں ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں. نکل گئے, کشتی میں سفر کر رہے تھے, کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگ گئی. وہ اب ڈوبی کی تب ڈوبی. جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا, اس زمانے میں یہ لوگوں کے جو ٹوٹکے ہوتے تھے جانتے تھے وہ لوگ, کہا کہ شاید ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اس غلامی کا زمانہ تھا, کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا سے جال سے چھڑا کر کے بھاگ آیا ہے. اور ایسا جب بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے. ان کی یہ تھی اس زمانے کی باتیں تھی. سبوں نے ایک دوسرے سے کہا, تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں سوچنے لگے, کہا میں ہی ہوں وہ بھاگا ہوا غلام, میرے رب سے بھاگ کر کے آیا, اللہ کا حکم آیا نہیں تھا, اس سے پہلے میں بھاگ آیا. بہرحال اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم میں سے کون ہے یہ تو پتہ نہیں, ایک کام کرتے ہیں سب کے ناموں کی چٹھی بناؤ, قرآن اندازی کرو, ایک کو تو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں ڈالنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوبے گی, پوری کشتی ڈوبے گی. ایک کو نکال کے باہر ڈالنا ہوگا. چٹھیاں جب ڈالی گئیں قرآن اندازی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. لیکن جو ساتھ میں تھے وہ حضرت یونس کی شکل دیکھ کر, ان کے اخلاق دیکھ کر متاثر تھے. کہا اتنا نیک آدمی, اتنا اچھا آدمی, اس کا نام کیسے آ گیا, دوسری بار قرآن اندازی کرو. انہیں بچانا تھا. دوسری بار چٹھیاں ڈالی گئی, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے. تیسری بار ڈالی گئی, پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اے لوگو, تم میرے اخلاق سے متاثر ہو, میری وجاہت سے متاثر ہو, لیکن حقیقت میں وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں. میرے رب سے بھاگ کر کے آیا, امت کو چھوڑ کر
اللہ کا حکم آنے سے پہلے میں آ گیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا، یعنی لوگوں نے سہارا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کو صرف نگلنے کا حکم تھا، چبانے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کی کائنات قدرت میں بہت عجائب تمہیں دیکھنے ملیں گے۔ مچھلی نے نگل تو لیا، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام محفوظ رہے اور زندہ بھی رہے، ذکر بھی کرتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے۔ لیکن ایک بہت اندھیری تھی، میں آپ کو یہ سائنس سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہے، ایسے دنیا میں 3 اور واقعے ہیں، جو ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماڈرن زمانے کے نان مسلمز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی ویل مچھلی کے اندر گئے، کوئی 3 دن کے بعد آیا ہے، کوئی 6 دن کے بعد آیا، ایسے 3 واقعات ہیں ہمارے پاس، ہسٹری میں موجود ہیں۔ صحیح سلامت آئے اور انہوں نے اندر کے حالات بتائے کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں دکھتا تھا پیٹ کے اندر۔ یہ اب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ویل مچھلی نے جنہیں نگل لیا تھا اور پھر اگل دیا یا نکل گئے کسی طرح سے، لیکن ایسے واقعات ہوئے۔ یونس علیہ السلام اندر گئے، اتنا اندھیرا تھا جس میں قرآن میں کہا گیا فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں انہوں نے پکارا تھا۔ وہ مشہور کلمہ ہے حضرت یونس کا جو اللہ کو پسند آیا تھا۔ ان اندھیریوں میں انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اے اللہ تجھے بلندی ہو، تجھے پاکی ہو، بے شک میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اپنے لیے انہوں نے یہ کلمہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے ان کی فوراً دعا قبول کر لی اور ان کو اس چیز سے نجات دے دی۔ کیا ہوا؟ کئی دنوں کے بعد وہ مچھلی کنارے پر آ کر اگل دیتی ہے۔ یونس علیہ السلام باہر تو آئے، حدیث پاک میں ہے ان کے جسم پر ایک بال بھی باقی نہیں تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے، نحیف ہو گئے تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہڈیاں جسم کی دکھ رہی تھیں، اور اگر کوئی چمڑا پکڑتا تو چمڑی نکل آ جاتی۔ اندر جانے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے واپس آنے کے بعد اب حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگوایا جو کدو کی بیل تھی، جس کو لوکی کہتے ہیں نا، لوکی شریف، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، کدو، اور اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، یو پی میں شاید، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے گاؤں کا نام نینوا ہے۔ یہ کدو کی بیل اگی اور کدو سیدھے ان کے منہ کے قریب آئے۔ اب یہاں آپ کے یہاں دودھیا بھی کہتے ہیں نا، دودھیا، لمبے والے قسم کی جو لوکی ہوتی ہے یا کدو ہے، کئی نام ہیں اس کے، اس کو آپ کھاتے رہے، جیسے ہی اس کو کھائے آپ کے اندر طاقت و توانائی آئی۔ اسی لیے طب نبوی میں کتنی باتیں اب کہوں، شقیں چلتی رہ جائیں گی، طب نبوی میں ذکر کیا گیا ہے 30,000 بیماریوں کا علاج اس کدو شریف میں ہے، یہ لوکی میں ہے۔ اس کو پسند کریں، اس کو اپنے کھانوں میں استعمال بھی کریں، کیونکہ یہ سوچ کر کے نہیں کہ بیماریوں کا علاج ہے، یہ سوچ کر کے کہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام توانا تو ہو گئے، وہیں جھوپڑی بنا کر رہ رہے تھے، ایک دیمک نے، کیڑے نے اس بیل کو کاٹ دیا، بیل کٹ گئی، اب پھل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس بیل کے کٹ جانے سے یونس علیہ السلام کو اتنا غم ہوا، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، یونس علیہ السلام کو غم اتنا ہوا کہ رونے لگے کہ یہ بیل ایک ہی سہارا تھی، یہ کٹ گئی، اب اس سے پھل بھی نہیں۔ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے یونس، ایک بیل کے کدو کے کٹنے سے تمہیں غم ہو رہا ہے، وہ پوری امت جو اپنے رب سے کٹ گئی تھی اس کا غم کتنا ہوگا، جس کو آپ نے چھوڑ دیا پوری امت کو۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اس طرح کے پیغامات دیتا ہے۔ پھر یونس علیہ السلام فوراً اپنے گاؤں واپس آئے، نینوا آئے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے شہر نینوا پہنچے، پورے جتنے لوگ تھے، بوڑھے بچے جوان، دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کو، سب ٹوٹ پڑتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، یہی وہ قوم ہے جس کو میں عذاب سے ڈراتا رہا۔ مفتی صاحب کی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار میں سبھی کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔